الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز بزرگوں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ چل رہا ہے کہ کس طریقے پر بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کنویں کے اندھیرے میں پہنچے، اللہ نے وہاں سے مصر پہنچایا، مصر سے کس طریقے پر عورتوں کے مکر کا شکار ہوئے، کس طریقے پر پھر وہ جیل میں گئے، وہاں سے اللہ نے کتنی عزتوں کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرمائی اور مصر کے تخت پر بیٹھے. ایسے موقع پر جب مصر میں ضرورت تھی کہ کوئی حالات کو بہترین مینیج کرنے والا ہو، سنبھالنے والا ہو، اس کی اکانومی کو بہتر کرنے والا ہو. خیر، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر بتلائی، اور پھر اس کے بعد جب قحط سالی کے سال شروع ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بہترین نظام بنایا تھا کہ ہر ایک کو ایک مناسب مقدار میں غلہ دیا جاوے. یہ راشن سسٹم یوسف علیہ السلام نے دیا ہے کہ ہر ایک غریب تک پہنچنا چاہیے. پھر کیا ہوا، قریب کے لوگ بھی آئے اور اسی میں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کنعان میں معلوم ہوا کہ کوئی نیک سیرت بادشاہ ہے اور وہ اسی طریقے پر غلہ دے رہا ہے، اور پریشان تو یہ بھی تھے، لہذا یہ سب کے سب وہاں گئے. قرآن کہتا ہے یہ لوگ وہاں ان کے پاس داخل ہوئے، فعرفهم وهم له منکرون. یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام نے کیسے پہچان لیا؟ انہوں نے نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام نے کب دیکھا تھا ان کو؟ جب آپ کی عمر 13 سال کے لگ بھگ آس پاس تھی، جب آپ کو کنویں میں ڈالا، اور یہ بھائی تو جوانی ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے تھے، سب بڑے تھے. تو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک چہرہ اتنا بدلتا نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور بچپنے سے جوانی بڑھاپے تک چہرہ بدل جاتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. بعض مفسرین فرماتے کہ دراصل مصر کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ تھا، ایک انٹری گیٹ تھا، وہاں پر رجسٹر رکھا ہوا تھا، ہر ایک آنے والے کو انٹری کرنی پڑتی تھی. تو وہاں سب نے نام لکھے، یہودا بن یعقوب، فلاں بن یعقوب. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ بھائی آئے ہیں آج تو دراصل اس طریقے پر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. پھر کیا ہوا، یہ لوگ مصر میں رہے اور انہوں نے غلے کی درخواست دی، غلہ ان کا منظور ہو گیا. یوسف علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، باہر سے آنے والے کا بہت اکرام کرتے تھے. ولما جہزهم بجہازہم، جب ان کا سامان بالکل تیار ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ کہا، ایتونی بأخ لکم من ابیکم، اب آئندہ آؤ نے تو تمہارا وہ بھائی جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے اس کو بھی ساتھ میں لے کر آنا. اور فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں ہو میں کتنا پورا پورا دیتا ہوں تمہیں اناج، کتنا اچھا رکھتا ہوں میں. اگر تم نہیں لے کر آئے تو کوئی راشن واشن نہیں ملے گا پھر آئندہ، اور میرے پاس آنا بھی مت. بہت ساری باتیں اس میں سمجھنے کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ ان کا بھائی، اور یہ اچانک سے کہے کہ بھائی کو لے کر آ رہا، تو ان لوگوں کو دل میں سوال ہوگا کہ ان کو کیسے پتا چلا. دراصل انہوں نے ہی بات میں کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں بادشاہ سلامت، آپ نے 10 کا دیا ہے، وہ ایک ہمارا بھائی بھی وہاں رہتا ہے، دیکھو راشن کارڈ میں اس کا بھی نام موجود ہے، اس کا بھی راشن ذرا آپ دے دی. یوسف علیہ السلام چلو ٹھیک ہے، اس مرتبہ تو میں دے دیتا ہوں، آئندہ جب آؤ تو لے کر آنا پڑے گا بھائی کو. اور یوسف علیہ السلام نے دیکھیے بات کا ٹیمپریچر دیکھیے دونوں کے اندر. پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا رغبت سے، محبت سے، دیکھو کتنا اچھا میں رکھتا ہوں، اور پھر آئندہ دھمکی بھی دے دی، اگر لے کر نہیں آئے آئندہ تو غلہ ملے گا نہیں اور میرے پاس آنا بھی نہیں. کیونکہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کتنا بھی ان کو سمجھاؤ محبت پیار ترغیب سے ان کو سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کہ ہنٹر گرتا ہے تو سب بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان لوگوں کو. تو ان لوگوں کا معاملہ ویسا ہی تھا. خیر، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اچھا یوسف علیہ السلام نے بتایا کیوں نہیں، راز فاش کیوں نہیں کیا؟ بھئی یہ تو آئے واپس چلے بھی جائیں گے. یوسف علیہ السلام نے بتایا کیوں نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہ یوسف جس پر ظلم کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابھی اور امتحان میں ڈالا جانا تھا. ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ہم بالکل کوشش کریں گے ہمارے ابا سے ان کو منوانے کی، اور ہم جب آئندہ جائیں گے تو لے کر آئیں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوان
کام کرنے والے جو گلے کا جو انتظام کر رہے تھے, جو راشن کا جو انتظام کر رہے تھے, دیکھیں قرآن کا لفظ دیکھیں, لفتیان, جوان کہا, یعنی کون سی ڈیوٹی کس کو دی جاوے قرآن یہ بھی سمجھا رہا ہے. بعض ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے جس کے لیے چاقو چوبند چست آدمی کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں بوڑھوں کو بٹھا دیتے, ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوا کرتا. قرآن یہ سمجھا رہا ہے اس جگہ پر کون سی ڈیوٹی پر چوکنا آدمی کتنا چاہیے, یہ قرآن کا انداز ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اپنے نوجوان سے کہ دیکھو ان لوگوں کا جو غلہ پیک کیا ہے, راشن جو باندھا ہے, تم ان کی جو جمع پونجی جو یہ سامان لے کر آئے تھے ان کے سامان کے اندر وہ سب ان کے پیسے وغیرہ سب واپس رکھ دینا. لعلہم یعرفون, جب وہ جائیں گے کھولیں گے دیکھیں گے تو وہ یہ دیکھ کر بھی واپس آئیں گے. یوسف علیہ السلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, ترغیب بھی دے دی کہ میں کتنا اچھا رکھتا ہوں, دوسری چیز ڈرا بھی دیا, تیسری چیز ان کو ایک لالچ پیدا ہو کہ نہیں نہیں واپس جائیں گے تو اور پھر لے کر آئیں گے. یعنی یوسف علیہ السلام بس یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ بنیامین کو لے کر آوے کسی بھی طریقے سے, کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. فلما رجعوا الی ابیہم, اب یہ آتے ہیں اپنے بھائی کے, اپنے والد کے پاس, اور کہنے لگے یا ابانا, ابا جی, منع من الکیل, ہمارے لیے اب آئندہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, راشن ملے گا نہیں ہمیں جب تک کہ ہم اپنے بھائی جو بنیامین جو ہے ان کو ساتھ میں لے کر نہیں جائیں گے. اور ابا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ذرا بھی اس وقت تم ٹینشن لینا مت, اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ابا ہم ان کی اتنی پکی زبردست حفاظت کریں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ مال تھا نہیں یہاں پر گلے کا مسئلہ تھا, پیٹ کا مسئلہ تھا, تو کتنے وعدے کر رہے یعقوب علیہ السلام سے. خیر, اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یوں کہہ رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیے قرآن ابھی یہ قرآن کا انداز دیکھیں. گھر جیسے ہی گئے تو پہلے سامان نہیں کھولا, پہلے سیدھے پپا کے پاس آئے, کیونکہ آئندہ کا مسئلہ پہلے کلیئر کرنا ہے. بھئی سامان تو کھولتے رہیں گے لیکن پپا کے پاس جا کے پہلے ان کو سمجھاؤ کہ ابا آئندہ ہمیں غلہ لینے جانا ہے تو بنیامین کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا. خیر, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا هل آمنکم الا کما امنتکم, کیا تم ایسی کی اس کی بھی حفاظت کرو گے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کی حفاظت کی تھی. سب سے بہترین حفاظت کرنے والے تو اللہ ہے, اور سب رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والے تو اللہ ہی ہے. یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہتے ہیں دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا ہے کہ ایک مرتبہ تو یہ دھوکہ دے چکے یوسف کے معاملے, پھر کہیں یہ لوگ یوسف کے معاملے میں سختی نہ کرتے ہوں. دیکھیے بوڑھا باپ بعض مرتبہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھل کر ڈانٹ بھی نہیں پاتا ہے, ان کے سامنے یہ ناراضگی ظاہر بھی نہیں کر پاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ میں ذرا غور کرے. ڈانٹنا تھا, اب آئے ہو پھر سے, سمجھ پڑتی نہیں ہے, لیکن الفاظ دیکھے بعض مرتبہ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد نوجوان ہو جاتی ہے اور بالکل تر و تازہ ہو جاتی ہے, دوڑنے پھرنے کمانے کے لائق ہو جاتی ہے, تو پھر وہ اولاد کو آنکھیں دکھاتی ہے. اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہر ایک کی اولاد کو ایسی اولاد بنائے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ورنہ ہوتا یہ ہے بہت کم نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کے اندر اپنے والد کے ساتھ بڑے محبت کا سلوک کرتے ہیں. بعض مرتبہ اولاد کی 999 غلطی باپ دیکھتا ہے, 1000ویں غلطی پر وہ جب بولنا چاہتا ہے اور وہ بھی دبے الفاظ کے ساتھ, پھر بھی باپ کی ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جوانی کے جوش میں بدتمیزی نہ کر دے. ماں کا تو پوچھنا ہی کیا, اس کو تو گویا یوں سمجھ لیا ہے کہ یہ تو ڈانٹنے کی اور اس کو تو بولنے کی چیز ہے, یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن یاد رکھے کہ جب انہی کی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو سب سود در سود پھر ساری لوٹاتی ہے. اس لیے کہ بد نہ بولے زیر گرد و گر کوئی میری سنے, ہے یہ گنبد کی صدا, جیسی کہے ویسی سنے. جیسا ماں باپ کے ساتھ تم اپنے سلوک کرو گے تمہاری اولاد بھی ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک کریں گے. خیر, پھر اس کے بعد کیا ہوا, وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ, کود پڑے, اوہ یہ تو سامان کے اندر ہماری جمع پونجی جو پیسے دیے تھے جس کے بدلے میں تھوڑے بہت دے کے جو غلہ لیا تھا. بھئی راشن کے جو ہوتے ہیں تو وہ عام دکانوں کے مقابلے میں سستی قیمت میں ملتے ہیں. بھئی 5 روپے کلو کے اندر مل جائیں گے, 10 روپے کلو کے اندر گیہوں مل جائیں گے, تو کچھ تو دیا ہوگا بادشاہ کو وہاں پر وہ غلہ لینے کے لیے. تو وہ جو دیے تھے وہ بھی ان کے سامان میں واپس ملے.
ابا کے ابا دیکھو کیا چاہیے اب تو، یہ ہماری جمع پونجیاں بھی واپس آ گئی، ہم نے جو پیسے دیے تھے وہ بھی ہمیں واپس مل گئے، اور جب ہم جائیں گے واپس تو اب کی مرتبہ ایک اور زیادہ راشن کیٹ ہم زیادہ لے کر آئیں گے، کیونکہ بنیامین بھی ہمارے ساتھ میں ہوں گے، اور اس طریقے پر آپ ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجئے۔ دیکھیے سامان سے ان کا غلہ نکلا اور یہ لوگ والد کے پاس آ کر اس طریقے پر بات کہنے لگے۔ ایک اور بات سبق ہے اس آیت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے کیا کہا کہ قال لن ارسلہ، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے پکا وعدہ نہ دو اللہ کی طرف سے کہ تم اس کو واپس ضرور لے کر آؤ گے، ہاں مگر کوئی اچانک کا کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور جب انہوں نے وعدہ دے دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو بھی کہہ رہے اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کارساز ہے۔ اس سے ایک سبق ملا، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے اولو العزم پیغمبر تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے وعدہ تو لیا ہے، کلام دیکھے نبی کے کلام کو، وعدہ تو ان سے لیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کی تدبیر اگر کوئی غالب آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کو بھی مائنس میں رکھا ہے یعقوب علیہ السلام نے، بھئی ہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر اس میں تم بھی کیا کر سکتے ہو۔ خیر پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے، یا بنی بیٹا جب جاؤ مصر میں تو ایک دروازے سے سب کے سب ایک گیٹ سے مت داخل ہونا، انٹری گیٹ جو الگ الگ ہو وہاں سے داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کوئی چیز کو میں دور تو نہیں کر سکتا، بہترین فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ۔ یہ کیوں کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا؟ ایک باپ اس کے 11 بیٹے نبی کے بیٹے خوبصورت، اور لکھا ہے ان کے بارے میں اسرائیلی روایتوں میں ایسے لمبے تڑنگے تھے اور اتنی زبردست ان کی آوازیں تھی کہ چیخ مار دے تو حاملہ کا حمل گر جاتا تھا، اتنے۔ اب یہ 11 کے 11 جب ایک ساتھ داخل ہو جاوے تو کیا مطلب نظر لگنے کا خطرہ ہے، یا یہ خطرہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مصر میں یہ گئے، واپس پھر تم لوگ مصر میں جا رہے ہو تو وہاں کی انٹیلیجنس کی نگاہیں تمہارے اوپر ہوگی، تو سب ایک ساتھ نگاہوں میں مت آنا۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کوئی داڑھی والا، کوئی عمامے والا، کوئی کرتے والا فلائٹ میں بیٹھا ہے اور اچانک سے پائلٹ کہتا ہے آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل بیکاز ہی از سٹنگ ہیئر، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ فلاں، ہوتا ہے نا آئے دن برقعے والی کبھی عورت کو دیکھ کر۔ نبی یہ بتا رہے الجھنا نہیں ہے، راستہ نکالو کہ بس کیسے اپنے کام کو نکال لینا ہے، الجھنا نہیں ہے۔ یہ قرآن یہ سمجھا رہا ہے ان آیتوں کے اندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ بہت احتیاط بتایا۔ تدبیر کرنا یہ جائز ہے جبکہ تدبیر یا ٹوٹکا قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ بعضی تدبیر اور ٹوٹکے ہم بھی گھروں کے اندر کرتے ہیں لیکن وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن تدبیر یا ٹوٹکا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ سب کے سب وہاں پر داخل ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے کے مطابق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بس ایک بات تھی جو انہوں نے کہہ دی، اللہ کے فیصلے سے جو بھی ہوگا اس پر تو ایمان تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، یہ علم والے تھے اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے دیا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لہذا یہ لوگ سب کے سب الگ الگ گیٹوں کے اندر سے داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد وہاں پر والد کی ہدایت کے مطابق یہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا معاملہ؟ دراصل اب یہ لوگ پہنچے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے ان کو ٹھکانہ دیا اور الگ الگ کمرے میں سب کا انتظام کر دیا، دو دو کی جوڑی کے حساب سے سب کا انتظام کیا۔ اب یہ لوگ 10 ایک ماہ کے تھے، اس سے پہلے بھی یہ جو گئے تو یوسف علیہ السلام نے کھانے کے لیے بٹھایا تو سب دو دو کی جوڑی میں بیٹھ گئے، بنیامین کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا ابھی بھی سوتیلا پن ان کے دل میں سے نکلا نہیں ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب کے دو دو کے کمرے کا انتظام کر دیا، بنیامین کا کمرہ اکیلا چھوڑ دیا اور بنیامین کو اکیلے رکھا۔ پھر رات میں حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کے پاس گئے، کہا کہ بھائی انی اخوک، میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، غم مت کرنا، یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ بہترین ہی ہوگا، اور ہوا بہترین، بہت زبردست بہترین ہوا۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کتنی زبردست تدبیر کر رہے ہیں۔ بھائی کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر
بھائی وہ والے بھائی نہیں، بھائی وہ والے جو ماں کے بیٹے ہوتے ہیں. کہتے ہیں فارسی زبان میں کہ ہر کے برادر نہ دارت قوت بازو نہ دارت، جس کا بھائی نہیں ہوتا ہے اس کا بازو کمزور ہوتا ہے. اور کہتے ہیں ہر کے مادر نہ دارت شفقت نہ دارت، جس کی ماں نہیں ہوتی ہے اس کو محبتیں نہیں ملتی. تو بہت بڑی بات ہے. لیکن بھائی سب خیر خواہ ہو، حسد کرنے والے نہ ہو. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کا سامان تیار کر لیا، اب بنیامین کو یہاں رکھنا تھا اپنے پاس. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وہ جو کام کرنے والے تھے ان کو کہا کہ بادشاہ کا جو برتن ہے یا اناج غلہ دینے کا جو برتن ہے سونے کا، اس کو بنیامین کے تھیلے کے اندر، راشن کے اندر ڈال دینا. ایسا ہی ہوا. سامان تیار ہو گیا، اونٹ لدے جا چکے ہیں، یہ لوگ سواریاں کر کے اب نکل رہے ہیں. تو اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے آواز دی، ایتھا العیر، او قافلے والو انکم لسارقون. تو یہی پلٹ کے دیکھ رہے کہ او قافلے والو تم چور ہو. ہوتا ہے نا چور کی داڑھی میں دن کا کہ اس کے دل میں خوف، تو سب سے پہلے یہی پلٹ کر دیکھے بھائی کیا ہوا، کچھ گم وم ہوا ہے، کیا ہوا مسئلہ. یہی ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم. منافقین کی یہ عادت تھی، قرآن کی کوئی بھی آیت اترتی تو ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی حالات، کوئی سختی تو نہیں آ گئی ہے. خیر، یہ لوگ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کیا گم ہو گیا ہے آپ لوگوں کا. کہا کہ بادشاہ کا ایک برتن ہے وہ گم ہو گیا ہے، جو اس کو لے کر آئے گا ایک اونٹ کا بوجھ اس کو دیا جائے گا سامان میں، اور میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں. تو یہ لوگ کہنے لگے تمہیں پتا ہے ہم یہاں زمین میں فساد پھیلانے نہیں آ رہے اور ہم چور تھوڑی ہیں. تو وہ لوگوں نے کہا کہ فما جزا، اگر جھوٹے ہوئے تو پھر کیا بدلہ ہوگا، اگر تم لوگ جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی. تو کہ ہمارے کنعان کے اندر ایسا قانون ہے جس کے سامان میں سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے اسی کو بدلے میں رکھ لیا جاتا ہے، لہذا آپ بھی ایسا کر لینا. خیر، سرکاری اعلانات اسی قسم کے ہوا کرتے ہیں، یعنی خاص لب و لہجے میں لچک کے ساتھ نہیں ہوتے. او قافلے والو رکو، چیکنگ ہوگی، اعلانات ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی اعلان ہو رہا ہے تو اسی قسم کا ہو رہا ہے. پھر اب کیا ہوا، اب تلاشی ہو رہی. فبدأ بأوعیتہم، بنیامین کے تھیلے سے پہلے دوسرے سب بھائیوں کی چیکنگ کی. دیکھیے اب یہ تدبیر ہے، ورنہ سب سے پہلے بنیامین کا تھیلا کھولا جاتا تو شک جا سکتا تھا کہ سب سے پہلے اس کے کھلا اور اسی میں سے نکلا. تو پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلے کھولے گئے، بھائی نہیں ہے، بھائی چلو نہیں ہے، نہیں ہے، جانے دو جانے دو. اور جیسے کہ بنیامین کا تھیلا نکلا تو اس کے اندر سے تو بادشاہ کا جو برتن تھا وہ پڑا ہوا تھا. اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی ہے، ورنہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کی روح سے ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اور اللہ سب سے بڑے علم والے ہیں. جب یہ ہوا اور ان لوگوں نے دیکھا کہ بنیامین کے کھانے میں سے، ان کے گلے میں سے یہ چیز نکلی ہے تو فوراً وہ دل کا سوتیلا پن پھر نہیں نکل رہا ہے. دیکھیے پھر کیا کہتے ہیں، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام پر پھر الزام. فأسرها، قرآن کیا کہہ رہا ہے، فأسرها، یوسف علیہ السلام نے اس کو چھپا دیا، پی لیا، ان کے سامنے ظاہر تک بھی نہیں ہونے دیا ہے کہ یہ یوسف کے بارے میں کیا کہہ رہے. جیسے وہ نا بھائی چوری پکڑی گئی، یہ سب کے سب کھڑے، اور بنیامین میں سے نکلنا تو سب آپس میں خوش خوش کرنے لگے اس نے چوری کی ہوگی، اور اس نے چوری کی نا تو وہ اس کے پہلے ہمارے گھر میں وہ نہیں چوری والا تو وہ بھی یوسف نے کی ہوگی. یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا ہے کسی بھی، نہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے، نہ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے کہ ان کو خبر پڑے. اور دل ہی میں کہا انتم شر مکانا، بہت برا کر رہے ہو تم لوگ. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ جانتے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. اب یہ لوگ سب آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز، او عزیز مصر، ان لہ، اب عاجزی کر رہے، ہمارے والد جو ہے نا وہ بہت بوڑھے ہیں، اب ہم میں سے کسی کو ان کے پاس اپنے پاس رکھنا ہو تو رکھ لیجئے، اور آپ تو کتنے اچھے ہیں، کتنے احسان کرنے والے ہیں، کیونکہ والد کو وعدہ دے کر آئے تھے، بے تھے تو نبی کی اولاد تو اتنے تو وعدے کا پاس رکھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلان ہوگا معاذ اللہ، اللہ بچاوے، انا خزیلہ، جس کے پاس سامان ملا ہے ہم اسی کو پکڑیں گے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم ظالم ہو جائیں گے. خیر، اب حکومت کے سامنے تو کس کی چلے. فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، جب لوگ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے بات کرنے سے تو اکیلے میں آئے اور گفتگو کرے، بھئی کیا کرے. تو ان میں کا بڑا کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے والد نے یعنی ابا جی نے وعدہ لیا تھا پکا، اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم غلطی کر چکے ہو.
لہذا یہودا جو سب سے بڑا کہا میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا, تم لوگ جا کے ابا کو کہہ دو, مجھے تو ابا سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ یہ دوسرا حادثہ ابا کے ساتھ پیش آ گیا. اور کہنے لگے وہ بخیر, اللہ بہترین فیصلہ کریں گے. ارجعوا الی ابیکم, تم لوگ سب جاؤ ابا کو یوں کہنا یا ابانا, اے ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ جملہ ابھی بھی اللہ اگر سوتیلا بھائی یا سوتیلی اولاد دے تو ان میں محبتیں بھی دے, ورنہ دیکھیے ذرا اگر سوتیلے نے کوئی قصور کیا تو پھر والد کو بولا وہ تمہارا جو بیٹا ہے نا وہ بہت لاڈلا, وہ تمہارے بیٹے نے کیا, یوں نہیں کہتا ہمارے بھائی نے کیا, کیونکہ تمہارا بیٹا. یہ لوگ بھی ابا کے پاس آ رہے کہ وہ آپ کا جو بیٹا ہے نا جس کو آپ نے بہت لاڈ سے رکھا تھا اس نے چوری کی ہے, سوتیلا پر نہیں نکل رہا ہے. کہا کہ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں دیکھیں ابا جی جو ہم نے دیکھا ہے, اور اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو وہ گاؤں والے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ یہاں چلے تھے ان کو بھی بلا کے آپ تحقیق کر لیجئے, ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو سچی ہے اور بالکل پکی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت, تم نے پھر ایک مرتبہ یہ بات گھڑ لی ہے, فصبر جمیل, میں پھر صبر کرتا ہوں, عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا, اللہ سے میں امید کرتا ہوں اللہ سب کو میرے پاس لے آوے. یوسف علیہ السلام بھی اس میں آ گئے کہ اللہ ان کو بھی میرے پاس لے آوے. انہو, اور اللہ ہی جاننے والے ہیں اور اللہ ہی بہترین حکمت والے ہیں. لہذا اب حضرت یعقوب علیہ السلام غم کے اندر ہے. بھئی ایک بیٹا تو گیا, اس والد سے پوچھے, یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے رو رو کر آنکھوں کی بینائی یا تو جا چکی تھی یا آنکھوں کے اندر سفیدی آ گئی تھی. قرآن یوں کہہ رہا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, یعقوب علیہ السلام ان کے پاس بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ان سے, وہاں سے ہٹے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا اسفا لا یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. یعقوب علیہ السلام نے یا اسفا کہا. قرآن مسلمانوں کو یہ سکھا رہا ہے, جب قرآن آیا نبی نے بتایا جب تمہارے اوپر حالات اور مصیبت آوے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. یعقوب علیہ السلام نے کہا ہائے افسوس یوسف پر, اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. وَهُوَ قَزِيمٌ, اور وہ دل ہی دل کے اندر وہ گھٹ رہے تھے, یعنی دل کے اندر گھٹن ہو رہی تھی, اور بار بار یوسف کو یاد کر رہے. تو گھر کے جو پوتے پوتیاں نواسے نواسے یا یہی بیٹے کہنے لگے تاللہ قسم بخدا آپ تو کیا قائم یوسف 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 کرتے رہتے ہیں, ابھی تک یوسف کو نہیں بھولے, کیا ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میں کہاں کہتا ہوں میں تمہیں کچھ. بے بسی دیکھیے باپ کی, دیکھیے یہ قصہ صرف یعقوب اور یوسف کا نہیں ہے, یہ ہر اس باپ کا قصہ ہے جو اپنے بیٹے سے بے بس ہو کر کہہ نہیں پاتا ہے. ان بیٹوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے والد کے شکوے شکایتوں کو نہیں سنا تو آپ کے لیے ویسی ہی لعنت اور اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہیں کہاں کچھ کہتا ہوں, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, میں تو اپنے اللہ سے شکایت کر رہا ہوں, اور اللہ مجھے جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے ہو. غور کیجئے اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ نے تقدیر لکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ غم نہیں پہنچاتے اگر چاہتے تو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان بڑے مقام پر جب پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے دل کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے. کہتے ہیں بچا بچا کر نہ رکھ, یہ وہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں, کہ یہ دل بہت قیمتی چیز ہے. یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ ان سے کہا وَأَعْلَمُ مِنَ بیٹا میں کہاں تم سے بات کر رہا ہوں, ٹھنڈک دیکھیے اس جملے کی, یعنی اس جملے کی ٹھنڈک دیکھیے, میں تم سے کہاں کچھ کہتا ہوں, میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں بیٹا. یعنی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب اولادیں چھوٹی ہوتی ہے اور چھوٹے پن کی وجہ سے باپ ماں ان کی سب چیزیں برداشت کرتی ہے, لیکن جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے دکھ اور غم اور ان کی تکلیفوں کو سمجھتی ہو. یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا. پھر اس کے بعد یا بنی, چند دنوں کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو. بھئی کہاں سے اچانک سے یوسف یاد آ گیا, یوں کہنا تھا بنیامین کو لے کر آؤ, بھئی یوسف کہاں سے یاد آ گیا؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور اللہ کی طرف سے اشارات دیے جا رہے, اب یوسف کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے اور ان کو لے کر آؤ. اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, وہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں جو نافرمان ہیں. یعقوب علیہ السلام اب سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام موجود ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. فلما دخلوا علیہ,
اب یہ لوگ سب آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے یا ایھا العزیز، او عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پڑ رہی ہے۔ دیکھیے جو شخص کسی کو ستاتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، اللہ صرف اس پر حالات نہیں لاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی پوری فیملی تکلیف کے اندر سے گزرتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے یوسف کے ساتھ برا کیا، صرف ان پر حالات نہیں آئے، پوری کی پوری فیملی کے اندر تکلیف چل رہی ہے۔ اور یہ لوگ آ کر کہنے لگے کہ یہ کچھ لائے ہیں ہم سامان، بس یہ کھوٹے سکے جیسا کچھ ہے، اس کو آپ رکھ لیجئے اور ہمیں کھانا وغیرہ بھی دے دیجئے، غلہ وغیرہ بھی دے دیجئے، آپ تو کتنا بہترین دینے والے ہیں، اور ذرا بنیامین کے بارے میں بھی غور کر لیجئے۔ اب یہ لوگ دوبارہ آئے ہیں اور اس مرتبہ دو مقصد کے لیے آئے، ایک تو غلہ لینا ہے اور دوسرا بنیامین کو واپس لینا ہے۔ اس موقع پر عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے عزیز مصر سے بھائی کو چھڑانے کی درخواست وہ بعد میں کی ہے، پہلے عزیز مصر کا جو ٹیمپریچر ماپا کہ موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بادشاہ کا، ورنہ اچانک سے پھر ناراض نہ ہو جاوے بادشاہ۔ اچھا، اور دوسری بات، ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک گھر سے خط بھی لکھ کر دے دیا تھا کہ بیٹا وہ جو بادشاہ ہے ان کو میرا خط بھی دے دینا کہ میں یوں، اور اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت ساری باتیں لکھی تھی کہ یہ میرے بیٹے ہیں، مجھے ایک غم پہلے بھی پہنچ چکا ہے، یہ پھر میرا ایک بیٹا ہے، اور یہ اولاد انبیاء ہے، ہم لوگ کوئی چور گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ خط پڑھ رہے ہیں، کانپ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، فوراً مجلس چھوڑ کر کمرے میں گئے اور بے تحاشا والد کے خط کو پڑھ کر رونے لگے اور اس خط کو چومنے لگے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام برداشت نہیں کر پائے، اپنی ان کیفیتوں کو، اپنے وہ راز کو اب راز نہیں رکھ پائے۔ اب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں جانتے ہو، تمہیں پتا ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ یہ جملہ بہت کچھ کہہ رہا ہے، بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو یوں کہا ہے کہ یہ جو تم نے حرکت کی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، تو یوں نہیں کہا تم لوگوں کو سمجھ نہیں پڑتی، ان کا جرم یاد دلایا ہو، تم نے بہت ظلم کیا۔ بھیا بھائی، نادانی میں تم سے غلطیاں ہو گئی ہوگی تم لوگوں سے۔ یعنی تفسیر مہائمی کے اندر، یہ ماہم درگاہ جو ہم بمبئی میں جاتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی کی درگاہ ہے اور بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اتنی زبردست تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ اس تفسیر میں ایک نقطہ انہوں نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اگر یہ لوگ خود اپنی غلط حرکت کی یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتے تو ان کے پاس بھی اتنے اچھے الفاظ نہیں ہوتے جتنے اچھے الفاظ سے یوسف علیہ السلام ان کی غلطی کو ان کے سامنے معافی کے انداز میں پیش کر رہے، اتنے اچھے انداز میں کہ ہاں آپ لوگوں نے کیا تھا لیکن آپ نادانی میں تھے، آپ کو پتا نہیں تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شریف آدمی جو ہوا کرتا ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ لوگ رسوا ہو، ایک شریف آدمی کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اب دیکھیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اب یہ جملہ قرآن کے ایک عجیب جملے میں سے یہ جملہ ہے، یعنی جس کو یوں کہہ سکتے ہیں ایک آدمی حیرت میں بیٹھا ہو، ایک آدمی خوف میں بیٹھا ہو، ایک آدمی کو کچھ چیز کا شک بھی ہو اور تھوڑا سا یقین بھی ہو، ایک آدمی ڈرا ہوا بھی ہو اور ایک آدمی کو امید بھی ہو، ایک آدمی تھوڑا تھوڑا کچھ جانتا بھی ہو اور تھوڑا تھوڑا انجان میں بھی ہو۔ یہ سب کیفیات جب ایک شخص میں ہوتی ہے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انک، کہیں تم یوسف، ہاں لانت یوسف، ہاں آپ یوسف ہی لگ رہے ہیں۔ پہلے شک، اب یقین کہ نہیں آپ یوسف ہی ہیں اور آپ واقعی میں یوسف ہی ہے۔ قرآن نے اتنے خوبصورت انداز کے اندر اس جملے کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں انا یوسف، میں ہوں یوسف، وہذا اخی، اور یہ جو بنیامین ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ ہے میرا سگا بھائی۔ اور فرمایا قد من، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، انہ من یتقی ویصبر، جو شخص صبر کرے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہ فقرہ
یہ پوری صورت کا لب لباب اور خلاصہ ہے. اللہ کی رحمت اور مدد چاہیے تو دو چیزیں زندگی کے اندر لے آؤ، اللہ سے ڈرو اور صبر پیدا کرو. جب یہ سب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ پرانے قصے کا ذکر کیا ہو، وہ کنویں کا ذکر کیا ہو، اس لیے کہ احسان کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ پرانی باتیں یاد نہیں. اور ایک نقطہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ نے اگر آپ کو تکلیف کے بعد راحت دے دی ہے تو کبھی تکلیف کے دنوں کو یاد کر کے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، راحت کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پرانی تکلیفیں کہاں ذکر کی؟ یہی کہہ رہے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. وہ لوگ اللہ کی اس نعمت کے ناشکرے ہوتے ہیں جو پرانی تکلیفوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. خیر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ بھائی کہنے لگے لقد آثرک، واہ کیا بات ہے بھائی، اللہ نے کیسا مقام آپ کو تو دیا ہے، آپ عزیز مصر کہاں پہنچ گئے. اور فرمایا واقعی ہم قصوروار تھے، مان لیا انہوں نے قصور کیا، ہم نے غلطی کی تھی بھائی. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تمہارے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، میں تم سے پچھلے قصوروں کے بارے میں پوچھوں گا تک نہیں، اللہ تمہیں بخش دیں گے اور اللہ بہترین رحم کرنے والے ہیں. کوئی لمبی بات کی ہی نہیں پچھلا کوئی. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کو منانے کے لیے جاؤ، کسی کے کوئی قصور ہوا اور اس کو راضی کرنے کے لیے جاؤ تو وہ پچھلے ساری داستانیں شروع کرتا ہے. ایک تذکرہ قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا قمیص یہ کرتا لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، پوری فیملی کو، پورے خاندان کو لے کر آ جاؤ مصر کے اندر. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عجائبات میں سے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا. دیکھیے ان لوگوں کو بات گھڑنی تھی تو یوسف کا کرتا لے کر آئے. زلیخا نے جب الزام لگایا اور وہ پورا معاملہ ہوا اس میں بھی کرتا پھٹا ہوا تھا. اب یہ ابا کے پاس جا رہے ہیں تو واپس کرتا لے کر جا رہے ہیں. تو یہ کرتا بہت عجائبات میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے. خیر اور ایک اور جملہ، سب کو لے کر آ جاؤ. شریف خاندانی آدمی جو ہوتا ہے، اللہ نے جس کو دولت عطا فرما دی، دولت ملنے کے بعد وہ اپنی فیملی اور اپنے خاندان والوں کا خیال کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چلو مسافہ دعا میں یاد رکھنا، ابا کو سلام بولنا، میں یہاں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، اور یہ نہیں کہا سب کو لے کر آ جاؤ. جب اللہ نے خوشی کے دن دیے تو اس خوشیوں میں ہم سب کے سب ساتھ رہیں گے. یہ ایک شریف آدمی کی عادت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ لوگ چلے یہاں سے، اور جیسے ہی یہاں سے نکلے ہیں ولما فصلت یعیر، قافلہ چلا تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں کنویں میں تھے کنعان میں اور یعقوب کو پتہ نہیں چلا علیہ السلام، اور وہاں سے قافلہ چلا مصر سے 250 میل دور، اور یعقوب علیہ السلام کے اللہ کی طرف سے ہے، معجزہ ہے یہ نبی کا. گھر والے پوتے نواسیہ کہنے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ دادا جی آپ وہی پرانے خیالات میں. جیسے ہی گھر کے اندر یہودا آیا فلما، وہ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کرتا ڈال دیا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پڑا ہے چہرے کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، اور فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ یوسف زندہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا ہے. اور میں وہ جانتا ہوں. دیکھیے پھر یہی یہ بات کہی جا رہی ہے، انی عالم من اللہ، اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ پوچھا آنے والے سے یوسف کس حال میں ہے. حال والے بہت اچھا بادشاہ کا، میں یہ نہیں پوچھتا وہ دراصل ایمان کی حالت میں ہے یا نہیں ہے. کہا اللہ نے ان کو تو نبی بنا دیا ہے، بہت اونچے مقام پر ہے. خیر پھر اس کے بعد یہ لوگ کہنے لگے ابا جی بس آپ معاف کروا دیجئے، اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کروا دیجئے، ہم نے غلطی کی. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا اللہ سے، اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے ہیں. سحری کے وقت انہوں نے دعا کی. جب یہ لوگ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو آوا الی، اپنے ماں باپ کو، ماں تو انتقال کر گئی تھی، خالہ تھی، ان کو اور ان کے والد کو اپنے پاس بٹھایا اور وقال ادخلوا مصر، اچھا ٹھکانہ دیا وہاں پر. وقال ادخلوا، اور کہا کہ مصر میں اب آ گئے ہو، یہاں داخل ہو جاؤ اور انشاءاللہ امن اور اطمینان کے ساتھ یہاں پر رہنا ہے. جب یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ وہاں سے چلے، یوسف علیہ السلام شہر سے باہر لے آئے، انٹری گیٹ کے اوپر 100 کے قریب لوگوں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا. عزیز مصر اور جو بڑے تھے ان سے ان کی خاص جو وی آئی پی سواریاں ہوتی ہے وہ منگوائی. کہا کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی فیملی کو لے کر آؤں گا. تاریخ بتاتی ہے ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام سے. فوراً ابا کو دیکھ کر آنسو بھر آئے، بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فوراً یوسف علیہ السلام قدموں میں گر گئے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو اٹھایا اور سینے سے چمٹائے رکھا کئی دیر تک، اور پھر اس کے بعد ورفع ابویہ، اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا. وخروا له سجدا، یہ سب کے سب آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے.
کیسے سجدے میں گر گئے؟ یا تو اللہ کے سامنے سجدہ کیا شکر کے اندر کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کون سب 11 بھائی اور یہ ماں باپ، یا تو پھر آپ کے سامنے ہی سجدے میں گرے ہیں اور یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عظمت کے لیے، وہ پچھلی شریعت میں جائز تھا۔ جیسے ہی یہ ہوا یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، ابا ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر اب پوری ہو گئی، جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے، دیکھو اللہ نے اس کو سچ کر دیا۔ وقد احسن بی، اور اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، جیل سے بھی مجھے نکالا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، اور تم لوگ سب آ گئے میرے پاس، اس شیطان نے ہمارے بھائیوں کے درمیان میں دشمنیاں ڈلوا دی تھی۔ میرا رب بہت باریک بین ہے اور میرا رب بہت زیادہ جاننے والا ہے اور میرا رب بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری جو جملہ کہا ہے بس یہ ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے حکومت دی، باتوں کا علم سکھایا، آپ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہے، توفنی مسلمہ، مجھے مسلم بنا کر موت دینا ایمان کی حالت میں، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ یا اللہ، جس بندے کو اتنی تکلیف و حالات سے گزارا، اس بندے کو اللہ نے ملک عطا فرمایا، لیکن اس بندے کا جملہ یہ ہے، سکھائی یہ جا رہی ہے کہ ہمیشہ انسان کو اللہ سے تواضع اور عبودیت مانگتے رہنی چاہیے، کبھی بھی انسان کو اپنی حکومت ناز ملنے پر گھمنڈ اور اترانا نہیں چاہیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا سبق تھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف پڑھ کر ایسا لگتا ہے سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر لوگ نجات دلا سکتے ہیں، نیک لوگوں پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بغیر جرم کے قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے اللہ عزت عطا فرماتے ہیں، قریب والے جدا ہو سکتے ہیں، اور ہجرت یہ کاٹی جا سکتی ہے، بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی صورت میں زبردست کشش ہے، بہت خوبصورت حسن ہے اور بہت خوبصورت فصاحت اور بلاغت ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا لقب جمیل اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں چند چیزیں سمجھنے کے لائق، صبر، اللہ کی غیبی مدد، حسد کبھی کسی پر نہ کرے، فتنہ کبھی عورتوں کی طرف سے آوے تو اپنی حفاظت کرے، یہ چند چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے سمجھنے کے لائق ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ سے ہمیشہ یہ مانگتے رہنی چاہیے دعا، اتنی زبردست دعا ہے، اس دعا میں بندے نے سب مانگ لیا اللہ سے کہ اللہ جب تک رکھنا دنیا میں بھی اچھا رکھنا اور وہاں بھی اچھا حشر فرمانا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے لگے، اور وہی مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی 110 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ یہ احسن القصص، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔